تیرے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری ہمیں بار بار نصیب فرما۔ ہم دور سے سلام پڑھتے ہیں، دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ آقا کی روزے کی جالی سامنے ہو، آقا ہو اور ہم اور ہم آقا سے کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ وہ ابو بکر صدیق جن کے تذکرے ہم بیانوں میں سنتے تھے اور جن کا وصف اللہ نے کلام پاک میں بیان کیا اور جن کو لیے جنت کے دروازے بلائیں گے، سب جنت میں جانا چاہیں گے اور جنت ابو بکر کو طلب کرے گی اور جنت کے دروازے کہیں گے ابو بکر مجھ سے داخل ہو جاؤ، میری شان بڑھ جائے گی۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ حاجی اور عمرہ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر صدیق خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عمر بن الخطاب جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر لیا تھا، 1.25 لاکھ صحابہ تمام کے تمام مرید تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے اور حضرت عمر بن الخطاب مراد رسول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر لیا تھا، ڈیمانڈ کر لیا تھا اللہ مجھے عمر دے دے، تو کتنا خوش نصیب ہے آدمی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر وہاں صدیق اکبر کو سلام پڑھ رہا ہے، یہاں عمر بن الخطاب کو سلام پڑھ رہا ہے۔ ایک عجیب کیفیت ہے، ہر نماز کے بعد علماء نے لکھا ہے تہجد کے بعد، فرض نماز کے بعد اور قرآن شریف کی تلاوت کے بعد کچھ اوقات ایسے ہیں جمعہ میں امام خطیب صاحب منبر سے اتر کر مصلی آنے تک وہ وقت بھی قبولیت کا ہو سکتا ہے، اور جمعہ میں عصر سے لے کر مغرب تک وہ وقت بھی قبولیت کا ہو سکتا ہے۔ ایسے اوقات کے اندر مال جہاں مانگا جاتا ہے، دولت مانگی جاتی ہے، روپیہ پیسہ مانگا جاتا ہے، اللہ سے یہ بھی مانگا جائے کہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں چاہتا ہوں۔ اللہ سے یہ بھی مانگا جائے اللہ موت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب فرما، اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فإنہ رآنی، جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں مجھے دیکھا، فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل اپنا نہیں سکتا، شیطان باپ بن کر آ سکتا ہے، شیطان استاد بن کر آ سکتا ہے، شیطان پیر و مرشد بن کر آ سکتا ہے، شیطان بیوی بن کر آ سکتا ہے، شیطان بیٹا بھائی، حتیٰ کہ شیطان خدا بھی بن کر آ سکتا ہے۔ حضرت پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنگل میں جا رہے تھے، بادل گرجا اور ایک نور کی برسات ہوئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو آواز آئی، عبد القادر دیکھتا کیا ہے؟ میں تو اللہ ہوں، میں خدا ہوں۔ اچھا بھئی آپ خدا ہیں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہنے لگا کہ آج سے عبد القادر تیری نماز معاف ہو گئی ہے۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان غیر مومن کو، جس کا ایمان ڈگمگاتا ہے، جس کا ایمان کمزور ہے، اس کو دھوکہ دے سکتا ہے، مومن کو دھوکہ نہیں دے سکتا، نہ زندگی میں دے سکتا ہے، نہ سکرات کے وقت دے سکتا ہے۔ کبھی دھوکہ جس کا ایمان پختہ ہو اور جس کا اللہ سے نبی سے تعلق پختہ ہو، قرآن اور حدیث سے رشتہ مضبوط ہو، اور جس کے خون کے قطرے قطرے میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اس کو شیطان دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کہا کہ عبد القادر دیکھتا کیا ہے؟ میں نے نماز معاف کر دی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حدیث پاک میں سرور کونین آقائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی چالاکی سے بچو، مومن جو معاملہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی فراست اور عقل مندی سے کرتا ہے۔